ایسے رکھنے کے کوئی نقلیت نہیں. محترم معزز سامعین کرام، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. انسان تقوی الہی اختیار کرے گا تو اللہ سے ڈرے گا، اور جب اللہ سے ڈرے گا تو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے گا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری تکلیف کیا ہے، ہماری مسئولیت کیا ہے. آج کی یہ گفتگو ایک ایک فرد کے لیے، سب کے لیے، اور یہ گفتگو آنے والے افراد تک کے لیے ہے. اگر آپ پہنچا سکیں سب کے لیے، اس میں یہ نہ کہیے گا کہ میرے اوپر بول دیا ہے، میرے اوپر بول دیا، سب کے اوپر بول رہے ہیں. ہاں سب کے لیے ہے اور آنے والے تک کے لیے. رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ایما امر ولیا من امر المسلمین، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے سر، جس کے اوپر مسلمانوں کی ذمہ داری نہ ہو. رسول اللہ کی حدیث، کوئی نہیں ہے ایسا کہ جس کے اوپر مسلمانوں کی ذمہ داری نہ ہو. وَلَمْ يَحُطْ بِمَا يَحُوطُ بِهِ نَفْسَهُ، اب جب ذمہ داری ہے تو ضروری یہ ہے کہ جس چیز کو خود پسند کر رہا ہے مسلمان، اپنے لیے پسند کر رہا ہے، تو جن کی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہے وہی چیز ان لوگوں کے لیے بھی پسند ہے. اگر اچھا کھانا اپنے لیے پسند کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ اپنے
ماتحت کے لیے بھی اچھا ہی کھانا پسند کرے. لم یرا رائحۃ الجنہ، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، اپنی مسئولیت کو نہیں نبھایا، تو وہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنائی نے بھی تقریباً 2 سال پہلے اپنے درس خارج میں بیان کی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر 10 لوگوں کی ذمہ داری نہ ہو، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتا ہے، کوئی ایسا انسان نہیں جس کے اوپر 10 لوگوں کی ذمہ داری نہ ہو، اور جب وہ محشور کیا جائے گا روز قیامت تو اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے. سب جس نے ذمہ داری کو نبھائی ہے وہ بھی ایسے ہی محشور کیا جائے گا، اور جس نے ذمہ داری نہیں نبھائی ہے وہ بھی ایسے ہی محشور کیا جائے گا. دونوں ہاتھ بندھے ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ سوال کرے گا جو ذمہ داری دی گئی تھی تم نے نبھائی، اگر نبھائی ہے، اس کے نامہ اعمال میں صحیح ہے تو وہ آزاد کر دیا جائے گا، اور اگر نامہ اعمال اس کا خراب ہے، ذمہ داری نہیں نبھائی، تو اس کے لیے جہنم بہترین تیار ہے اس کے لیے. اب ذمہ داری ہے کیا؟ پہلے یہ ہمیں سوچنا ہے. ذمہ داری، باپ کی ذمہ داری بیٹوں کے لیے، شوہر کی ذمہ داری بیوی کے لیے، بیوی کی ذمہ داری شوہر کے لیے ہے نا، یہ ذمہ داری. اور ذمہ داری اس سے بھی بڑی ہے. ذمہ داریاں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں، اس سے بڑی بھی ہوتی ہیں، بہت بڑی ہوتی ہے. ذمہ داری کبھی گھرانے کی، اپنے گھر کی ذمہ داری، 10 افراد کی ذمہ داری، کبھی محلے کی ذمہ داری، کبھی مسجد کا متولی ہو گیا پوری مسجد کی ذمہ داری، کبھی قبرستان کا متولی ہو گیا قبرستان کی ذمہ داری، کبھی کسی وقت کا انسان متولی ہو گیا، ٹرسٹی ہو گیا، اس کی ذمہ داری، انجمن کا ذمہ داری، سادات کا پیسہ اگر آ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے نا. اسی طریقے سے غربا میں تقسیم کرنے کے لیے جو بھی وجوہات آ رہے ہیں شرعی، اس کی ذمہ داری، تمام ذمہ داری. اسی طریقے سے کوئی سرکاری سروس کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے نا، جس محکمے میں ہو اسے صحیح سے انجام دے. اسی طریقے سے اور بھی کوئی امر انجام دے رہا ہے، مثلا صدقات کی جمع ہو رہی، اس کی ذمہ داری ہے نا. اسی طریقے سے دوا علاج کے لیے کوئی کمیٹی بنی، مثلا وہ دوا علاج کے لیے جمع کرے. میں نے پہلے کہہ دیا ہے کوئی اپنے اوپر نہیں لے گا، سب کے لیے ہے یہ بیان، سب کے لیے اس کی ذمہ داری. اب اگر کوئی انسان ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، رسول کہہ رہے ہیں ویسے ہی نبھاؤ جس چیز کو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو، ویسے ہی ذمہ داری نبھاؤ. اگر ذمہ داری نبھا رہا ہے تو اسے تو جنت مل جائے گی، لیکن اگر اپنی ذمہ داری سے انسان غافل ہے، زوجہ کو تھپڑ مار دے مثلا، حق نہیں ہے اپنی زوجہ کو تھپڑ مارنے کا انسان، حتیٰ یہاں تک حق نہیں ہے کہ زبردستی اس سے آپ کھانا بنوا لیجیے، یہاں تک حق نہیں ہے. لیکن جب اطاعت واجب ہے تو اطاعت واجب ہر جگہ نہیں ہے، ہر چیز میں اطاعت نہیں ہے. اطاعت واجب ہے، وہ گھر سے باہر آپ کی بنا اجازت کے نہیں نکلے گی، آپ کے اموال میں بنا اجازت کے تصرف نہیں کرے گی. یہاں تک یہ سب چیزیں واجبات میں اطاعت واجب ہے، نہ کہ حرام چیز آپ اس سے کروانا. کہ شوہر کے لیے تمہارے اطاعت واجب ہے، تمہارے اوپر نہیں، واجبات کی طرح. اسی طریقے جتنی بھی ذمہ داریاں آپ اپنے ذہنوں میں بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی ذمہ داریوں کو رکھ دیں. اگر آپ نے نبھائی تو ٹھیک، نہیں نبھائی تو آپ جہنمی ہیں، آپ کو جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوگی، اور آپ ہاتھ بندھے ہوئے محشور بھی ہوں گے، اور اس کے بعد جہنم میں بھی ڈالے جائیں گے. اسی طریقے سے اچھا یہ ذمہ داریاں ہیں کیا چیز؟ یہ ذمہ داریاں دینی ذمہ داریاں، بالخصوص دینی ذمہ داریاں، مثلا مسجد کی ذمہ داری، مثلا قبرستان کی ذمہ داری، مثلا امام بارگاہوں کی ذمہ داری اور دیگر امور کی ذمہ داری. یہ دینی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں یہ امانت الہی ہے، اور یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں،
اگر میں اپنی طرف سے کہوں گا آپ میرا دامن پکڑیے گا یہاں بھی قیامت میں بھی. جو کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث یہ امانت ہے. امانت کو اگر کوئی امانت نہ سمجھے اس میں خیانت کرے تو کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے خائن کے اوپر لعنت ہے. ائمہ معصومین کہہ رہے ہیں خائن انسان کے اوپر، خیانت کار انسان کے اوپر اللہ اور رسول کی لعنت ہے، ائمہ علیہ السلام کی لعنت ہے. اب اسی طریقے سے قیس ابن اشعث مولا کائنات نے انہیں ذمہ داری دی دین کی کہ جاؤ آذربائیجان ایک جگہ ہے، جاؤ وہاں پر دین کی ذمہ داری نبھاؤ. مثلا پیش امام میں ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں آؤں نماز پڑھاؤں، روز نماز پڑھاؤں، ذمہ داری سے آؤں نماز بھی پڑھاؤں. اب اسی ذمہ داری کو آج میرا موڈ نہیں ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا، آپ لوگ پڑھ لیجیے فرادا. آج میرا موڈ نہیں ہے اصالہ ثواب کی مجلس آج نہ رکھیے، کسی اور دن رکھ لیجیے گا. آج میرا موڈ نہیں ہے میں آج مجلس نہیں پڑھوں گا پنچشنبے کی روزے پہ، کبھی اور پڑھا لیجیے گا. آج ولادت کی جو محفل ہے آج میرا موڈ نہیں ہے، کبھی اور کر لیجیے گا. یہ کیا ہوا؟ یہ جو ہماری ذمہ داری ہے اسے ہم نبھا نہیں رہے ہیں، اس سے ہم بری ذمہ اور صحیح سے نہیں نبھا رہے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ خیانت کر رہے ہیں دین کے ساتھ. دین کی ذمہ داریوں کے ساتھ خیانت کرے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ مولوی ہو، عام انسان ہو، کوئی بھی ہو، جس کے اوپر جو ذمہ داری دی گئی ہے اگر وہ نبھا نہیں رہا ہے تو خیانت کر رہا ہے. مولا کائنات نے قیس ابن اشعث کو ذمہ داری سونپی دین کی، جاؤ ذمہ داری نبھاؤ. کیا کیا انہوں نے؟ الٹا سیدھا اپنے من کا کام کرنا شروع کر دیا. مولا کائنات نے نامہ لکھا، خط لکھا. مولا کائنات کے نامہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے. اگر پڑھنے لگوں جتنے مولا کائنات کے اپنے امال کے لیے، یہ ٹھیکیدار دین کے ذمہ داروں کے لیے لکھتے ہیں، کام جائیں گے آپ لوگ. جتنے سخت ترین نامے لکھے ہیں مولا کا، اور ڈاٹا ہے اتنی بری طریقے سے ڈاٹا ہے ایسے لوگوں کو، وہ بھی خطبہ ہے پورا. کسی دن انشاءاللہ پیش کروں گا آپ بتا دیں. اور یہ میں عرض کر رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کل کہ آپ یہ نہ کہیں مجھے یہ سب باتیں معلوم نہیں تھی. کل تو آنے والی نسل میں کوئی ذمہ دار مثلا مسجد کا بنے، یا آج جو حضرات جس امور میں ذمہ دار ہیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ذمہ داریوں کو نبھائیں. سے اسے پتہ خائن ہے، خیانت کار ہے قرآن و حدیث کی روشنی. اور مولا کائنات فرماتا وَإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِتُعْمَدِينَ. اے اشعث ابن قیس، یہ جو تم کام کر رہے ہو، یہ جو تم عمل انجام دے رہے ہو، یہ تمہارے لیے تر لقمہ نہیں ہے، تر کھانا نہیں ہے. بہترین سجا ہوا کھانا کھاتے رہو. مولا کہہ رہے ہیں، بڑی بات کہہ رہے ہیں مولا. کہہ رہے ہیں ابھی کسی سے کہہ دیا جائے یہ جو تم کر رہے ہو یہ اچھا نہیں کر رہے ہو، برا لگ جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے الحق مرن، حق جو ہے کڑوا ہوتا ہے. جیسے موت جو ہے کڑوی ہوتی ہے، اسی طریقے سے حق بھی کڑوا ہوتا ہے. انسان حق کو جلدی ایکسپٹ نہیں کرتے. مولا کائنات کے جو لوگ دشمن تھے وہ مولا کائنات کی عدالت کی وجہ سے، جو دوست تھے وہ مولا کائنات کی عدالت کی ہی وجہ سے دوست تھے. اب مولا کائنات نے فرمایا یہ تر لقمہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، وَلَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ. یہ جو کچھ تمہیں سونپا گیا ہے، یہ دین کے امور جو تمہیں سونپے گئے ہیں، دین کی ذمہ داری جو تمہیں سونپی گئی ہے، یہ امانت ہے تمہاری گردن پہ. کیا ہے؟ امانت ہے تمہاری گردن پہ. وَأَنْتَ مُسْتَرْيًا، اور تو ذمہ دار ہے لمن فوق کا، جو، اور تو یہ نہ سوچ کہ تیری ذمہ داری اور جو تو کچھ کر رہا ہے سب صحیح کر رہا ہے. نہیں، جو کچھ تو کر رہا ہے یہ نہ سوچ کہ تیرے اوپر تیرے سر پہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے. تجھ سے بڑا کوئی موجود ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے. کوئی بھی ذمہ داری ہو، اللہ دیکھ رہا ہے سب کی ذمہ داری ہو. تجھ سے بڑا کوئی ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں لَيْسَ لَكَ أَن تَفْتَحَ فِي رَعِيَّتِهِ. تمہیں رعایت کے معاملے میں، یہ عوام کے معاملے میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا کوئی چیز وقف کر دی گئی ہے، اگر وقف کی گئی ہے چیز تو عوام کے لیے وقف کی گئی ہے، سب کے لیے وقف کی گئی. جب سب کے لیے وقف کی گئی ہے تو اس کا استعمال سب کے سب کریں گے. اب ہم ذمہ دار بن کے کسی
کسی کو روکنے لگے یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ہے نا، تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ خیانت ہو جائے گی مولا کائنات کے مطابق. میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، مولا معاملے میں آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے ہو. ولا تخاطر الا بوثیقۃ، اور خبردار مولا کائنات کہہ رہا ہے، اور خبردار بغیر کسی مستحکم دلیل کے کوئی بڑا قدم مت اٹھانا. جیسے اٹھا لیا جاتا ہے آپس میں مل کے چند لوگوں نے کوئی بڑا قدم اٹھا لیا، مثلا کوئی کسی فیکٹری میں نوکری کر رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، کسی فیکٹری میں نوکری کر رہا ہے اور پتہ چلا نوکری کرتے ہوئے کوئی ایسے حالات آئے، جو فیکٹری کا مالک تھا اپنے کام کرنے والوں سے بنا پوچھے پاچھے اس کی آدھی تنخواہ کاٹ دی مثلا، تو کیا ہوا؟ یہ بغیر سمجھے بوجھے، بلا کسی دلیل کے، بنا رائے مشورے کے آپ نے ایسا قدم اٹھا لیا. اگر ایسا قدم اٹھا لیا تو کیا یہ غلط ہے، نہیں اٹھا سکتے. مولا کہہ رہے ہیں بغیر کسی محکم دلیل، مولا نے محکم دلیل کہی ہے، بغیر محکم دلیل کے آپ بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے، بغیر محکم دلیل، بلا محکم دلیل. جب تک آپ کو وفی یدیک مال من مال اللہ، اور تو اس بات سے غافل ہے یہ جو تیرے ہاتھ میں مال ہے یہ تیرا مال نہیں ہے جو تو اپنے من سے استعمال کر رہا ہے. من مال اللہ، اللہ کا مال ہے. جب اللہ کا مال ہے تو اللہ جیسے چاہ رہا ہے ویسے استعمال کرو، اپنی مرضی اس میں نہیں چلا سکتے ہیں. وَأَنْتَ مِنْ خُزَّانَتِ تُسَلِّمُهُ إِلَيَّ، تو خزانے کا مالک ہے، تیرے پاس بیت المال ہے. مولا کائنات اس سے کہہ رہے ہیں تیرے پاس بیت المال ہے، اموال ہے لوگوں کا، ہے نا، تیرے پاس بیت المال ہے، تو غلط استعمال نہ کر بلکہ اس مال کو میری طرف واپس کر دے تاکہ میں جیسے استعمال ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس سے عہدہ واپس لے لو، اس سے چھین لو اس کی ذمہ داری اگر کوئی غلط کر رہا ہے، ورنہ اسے تنبیہ کرو کہ وہ صحیح کرے، غلط قدم نہ اٹھائے، غلط کام نہ کرے، غلط امور انجام نہ دے. وَلَعَلِّي أَلَّا أَكُونَ شَرَّ وَلَاتِكَ، اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو سمجھ لے میں تیرا سب سے برا ولی ہوں گا، تیرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تجھے، تیرے ساتھ میں، یعنی یہاں تک کہ مولا کائنات نے سختی سے خود عمل کرنے کے لیے بھی کہہ دیا کہ میں تیرے ساتھ سختی سے نپٹوں گا. مولا کائنات نے کہا. اس کے بعد لکھا والسلام، یہ نامہ بھیج دیا. آپ بتائیں ذمہ داری کتنی اہمیت رکھتی ہے دین اسلام میں. اتنا آسان ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم یہ ذمہ داری لینے اور نبھانے لگے وہ ہو جائے گی. نہیں، اس کے شرائط کو پہلے پڑھنا چاہیے، اس کی حقیقت کو پہلے جاننا چاہیے کہ ذمہ داری ہے کیا، آیا ہم نبھا سکتے ہیں یا نہیں. مولا رسول اللہ نے جناب ابو ذر کو کوئی ذمہ داری نہیں دی. کتنے بڑے صحابی، ایمان کے کتنے درجے میں فائز، لیکن کبھی ذمہ داری کوئی نہیں دی. کیا کہا اس کے مقابلے میں؟ کہا ابو ذر تم ذمہ داری نبھانے کے لائق نہیں ہو، اس لیے میں تمہیں ذمہ داری، ہر انسان ہر فیلڈ میں نہیں ہوتا ہے، مخصوص ہر انسان جو ہے مثل امام جماعت نہیں ہو سکتا ہے، ہر انسان امام جمعہ نہیں ہو سکتا ہے، ہر انسان ذاکر نہیں ہو سکتا ہے، ہر انسان خطیب نہیں ہو سکتا ہے، ہر انسان کسی چیز میں ہر فن مولا نہیں ہو سکتا ہے نا، ہر ایک کی اپنی اپنی فیلڈ ہوتی ہے. تو رسول اللہ نے کہا ہے ابو ذر سب کچھ تم ایمان کے اتنے درجے پہ فائز ہو اور تم اچھے ہو، صحابی ہو، میرے جنتی ہو، یہ ہو وہ ہو، لیکن یہ دین کی ذمہ داری تم اچھی طریقے سے، یعنی کیا مطلب تھا؟ یعنی شاید تم سستی کر جاؤ، اس میں نبھانے میں کوتاہی کر جاؤ، شاید تم کسی کی ضرورت کو پورا نہ کر سکو. اس لیے رسول اللہ نے جو عہد تھا اسے ذمہ داری دی ہے. اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں فاعل الخیر خیر منہ، اچھا عمل انجام دینے والا اس اچھائی کی طرح ہے جو اچھائی انجام دے رہا ہے. وفاعل الشر، اور برا انجام دینے والا، برا عمل کرنے والا شر منہ، بالکل وہی برائی کی طرح ہے، وہ برا ہے، برا انجام دینے والا بالکل اسی برائی کی طرح ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا لا يدخل الجنة غب ولا خائن، آگاہ ہو جاؤ
जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता वो इंसान जो होशियारी करता हो, यानी लोमड़ी जैसी हीलाबाजी करता हो। शिकुन यानी हीलाबाजी, लोमड़ी मशहूर है ना हीलाबाजी में, मकर और फरेब में। जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता है वो इंसान जो हीलाबाजी करता हो और जो खयानतकार हो। हीलाबाजी क्या है? अब रास्ता मिल गया, ये बहुत अच्छा मसला ये हो गया, इस वक्त ये चल रहा है, इसमें हमें हीला मिल गया, एक चाल मिल गई, ये चाल चल दो, मार दो सबका पैसा, मार दो सबका हाथ, है ना? तो ये बहुत गलत है मेरे अजीजों। हम अगर शियाने अली मुहब्बाने अहले बैत और अगर कोई जिम्मेदारी ली है तो उसे निभाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मुझे कोई खौफ नहीं है बात करने में, मैं हमेशा खुल के, हाँ अगर कोई शख्सी गुनाह है तो मैं उसे अलग में लेकर जाऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन अगर इज्तिमाई गुनाह है तो आप सब आमादा रहिए, जलील करूंगा, इसी तरीके से रुसवा करूंगा। चूंकि मौला कायनात ने भी बाकायदा नहीं बताया, आज तक अल्लाह ने कुरान में आज तक जहाँ इज्तिमाई मामलात हों वहाँ हमें ये रवादारी नहीं कि उनको बुरा लग जाएगा, इनको बुरा लग जाएगा, इनको बुरा लग जाएगा, इनको भी, ये हमने दीन के साथ सौदा कर लिया। जिस तरीके से एक मस्जिद का इमाम लंदन में इस्लामी दास्तान में, मुख्तसर सा है अगर सहमत ना, इस्लामी दास्तान में लंदन में मस्जिद का इमाम नमाज पढ़ाते थे, घर से मस्जिद थोड़ी सी दूर थी, रोज जाते थे। फिर उसके बाद इन्होंने सोचा मैं बस से, ये सरकारी जो बस है इससे जाया करूँ। ये बस से इन्होंने जाना शुरू किया। 4 दिनों तक बस से जाते रहे। चौथे दिन जब बस में सवार हुए और किराया दिया तो बस के ड्राइवर ने जो पैसा वापस किया ज़्यादा वापस कर दिया। अब जब पैसा ज़्यादा वापस कर दिया, इन्होंने देखा अरे ये तो ज़रूरत से ज़्यादा इन्होंने वापस कर दिया, ये तो मेरा हक नहीं है, मेरा हक नहीं है, मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं इसे वापस करूँ। फिर उसके बाद जहन में आया, शैतान वसवास डालता है ना हर एक के दिल में, शैतान हर एक के दिल में वसवास डालेगा। लेकिन अल्लाह ने अक्ल दी है, अक्ल का इस्तेमाल करो, वसवास से बचो। मामूली पैसा है, थोड़ा सा पैसा है, क्या जरूरत है वापस करने की, फालतू टाइम बर्बाद होगा। फिर उसके जहन में आ नहीं, ये बात सही नहीं, मामूली ही क्यों ना हो लेकिन है तो उसका हक। काश इंसान हक समझ ले कि हकदार का हक क्या होगा। उसका हक है, उसी का हक है, उसे चाहिए, देना चाहिए। जैसे ही ये उतरने लगे, इन्होंने फौरन ड्राइवर को दिया कि माजरत चाहता हूँ, आपने थोड़ा पैसा ज़्यादा वापस कर दिया था, इसे मैं वापस कर रहा हूँ। कहा आप वही हैं जो फला मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, अभी जल्दी आए हैं? कहा हाँ मैं वही हूँ। कहा मैं मुसलमानों के बारे में तहकीक कर रहा हूँ, मुझे बहुत मोहब्बत है मुसलमानों से, लिहाजा मैंने सोचा कि सबसे पहले मुसलमान का जो जिम्मेदार है, इमाम है, लाओ इसे आजमा लो। मैंने जानबूझकर तुम्हें पैसा ज़्यादा दिया था, देखो कि तुम कैसे जिम्मेदारी निभाते हो। मैंने पाया कि वाकई तुम्हारा इस्लाम अच्छा है, वाकई इस्लाम अच्छा है। उसके बाद ये उतरे, ये बताते मैं उतरने के बाद मेरे बदन में लर्जा पैदा हुआ, मैं कांप उठा, मैं खौफे इलाही से कांपने लगा। मैंने खंबे को टेक लगाया, उसके बाद आसमान की तरफ हाथों को बुलंद किया और कहा परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, आज अगर तेरी मदद न होती तो मैं मामूली से पैसों की वजह से अपने दीन को बेच देता। मामूली से पैसे, आज देखिए यही सब हो रहा है, मामूली से पैसों की वजह से, मामूली सी तौजीह, जबरदस्ती की तौजीह पेश करके इंसान दीन से दूर हो रहा है। दीन से दूर नहीं होना चाहिए, इंसान को दीन से करीब होना चाहिए। जो उसकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। जो बातें